بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بابا رتن ہندی دربار محمد میں بابا رتن ہندی سرکار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان کے علاقہ میں ایک شہر جس کا نام بٹنڈا ہے، وہاں کے راجا نے جب سنا کہ نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو تحقیق کے لیے اپنے وزیر کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ وزیر بابا رتن صاحب تھے جو بعد میں صحابی ہوئے، اور یہ بابا رتن صاحب تجارت اور سفارت وغیرہ کی غرض سے ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہندوستان سے عرب تشریف لے گئے تھے۔ ایک بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بھی بنے۔ وہ اس طرح کے پہاڑی علاقہ میں ایک وادی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں وادی کی دوسری طرف چر رہی تھیں۔ درمیان میں ایک روہ پانی کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روہ سے پار جانا چاہتے تھے۔ بابا رتن صاحب جب وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی۔ عرض کیا، حضور میں آپ کا اونٹ بن جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانوں پر سوار ہوئے، دونوں پاؤں مبارک بابا رتن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پر لٹکا دیے۔ اس طرح بابا رتن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے اور اپنے سینے کو ٹھنڈک سے بھرپور محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی کی روح سے دوسری طرف پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، بارک اللہ فی عمری کا 3 بار فرمایا، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ پھر جب بٹنڈا کے راجا نے بابا رتن صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے 3 معجزے ساتھ لانے کی خواہش کی، معلوم کرنے کی۔ ایک شلوار بغیر نالے کے بابا رتن صاحب کو دی، اور دوسری پان بغیر مسالہ کے دیا، اور کہا اگر وہ مدعا نبوت سچا نبی ہو تو ہماری زبان ہندی میں کلام فرمائیں گے۔ بابا جی جب وہاں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہی شخص ہے جو میرا اونٹ بنا تھا؟ بابا رتن صاحب نے فرمایا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ فی عمری کا 3 بار فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے۔ جب بابا رتن صاحب نے شلوار اور پان پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کا نالا کہاں ہے؟ اور پان دیا تو فرمایا، اس کا مسالہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی زبان میں جو کلمات بیان فرمائے حدیث نبوی میں ویسے ہی درج ہیں، اور بابا رتن صاحب کا نام کتب الرجال میں بھی میں نے بہت تلاش کیا، عربی لفظ امر کے تحت تو نہ ملا، آخر رائے کے حروف کے تحت تلاش کرنے پر مل گیا، وہاں بابا رتن ہی لکھا ہے۔ فرمایا، بابا رتن صاحب کے متعلق میزان اعتدال صفحہ نمبر 236 بیان ہے، اور وہیں عرب شریف میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک رہے۔ جب وہاں سے واپس ہندوستان آنے کا قصد فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا قرآن مجید ساتھ لائے جو ان کے مزار شہر بٹنڈا میں موجود تھا، اور میں نے اس قرآن مجید پر 1.25 پارہ تلاوت کی۔ بابا رتن صاحب کو واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے لیے ایک اونٹ دیا۔ وہ چونکہ بابا رتن صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بنا تھا، اس کے عوض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ دے کر سوار کر کے روانہ فرمایا۔ بابا رتن صاحب صحابی ہوئے جن کا مزار ہندوستان شہر بٹنڈا میں ہے۔ اس کی حاضری مجھے نصیب ہوئی جس کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ فرمایا، اجمیر سے واپسی آتے وقت راستہ پر کسی نے بتایا سڑک سے ایک طرف چند میل دور بابا رتن صاحب کا مزار ہے۔ شہر بٹنڈا میں داخل نہ ہی ہوئے تھے کہ ایک مجذوب فقیر ملا جو یہ شعر بار بار پڑھتا پھر رہا تھا، خواجہ کا اجمیر بٹنڈا رتن کا، کسی نے نہ پایا بید فقیر کے جتن کا۔ بابا رتن صاحب کی عمر 700 سال ہوئی۔ انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری عمر 700 سال ہوگی، کیونکہ محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ ملاقات پر 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اس سے 300 سال
اور دوسری ملاقات پر بھی اس طرح 3 بار فرمایا، جس سے 300 سال اور مل کر 600 سال کا تعین ہو چکا تھا، اور اس سے قبل اور اس سے پہلے 100 سال کی عمر تھی۔ فرمایا، ہم نے بابا رتن صاحب کی اولاد کا پورا محلہ دیکھا، جو اونٹ عرب شریف سے لائے تھے اس کی بھی قبر بنی ہوئی دیکھی۔ ایک اور صحابی کا بھی مزار اس علاقہ میں ہے۔ فتاوی حدیثیہ میں بابا رتن ہندی کے بیان میں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے، اسے بابا رتن کہا جاتا تھا، اس کی کنیت ابو الرضا تھی اور اس کی قبر بٹنڈا میں ہے جو ہندوستان کے مشہور شہر ہے۔ میں نے اس کی قبر کی زیارت کی اور اس قرآن مجید پر تلاوت کی جسے وہ خود مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے۔ وہ قرآن مجید دوسرے مصائف کی طرح رسم الخط والا نہ تھا، بلکہ زمان بعید کی قلمی کتابت والا تھا۔ قمر الدین اس شخص کے متعلق جو علماء کرام کے اقوال حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر اس کے صحابی ہونے کی تردید میں یا تکذیب وغیرہ میں وارد ہیں، مشائخ اعظام و اہل تصوف حضرات کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ انہوں نے حدیث پاک کو عام و خاص من وجہ کی حیثیت سے اصحاب کبار سے خارج نہیں فرمایا۔ علماء باطن کو ظاہری علماء پر فوقیت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا واقعہ برائے ثبوت کافی ہے۔ اس حدیث پاک کے آخری الفاظ کا مفہوم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا، محبوب کبریا علیہ السلام کا ارادہ اس سے یہ تھا کہ 100 سال کے اختتام پر یہ قرن گزر جائے گا۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کا ترجمہ، قولا فقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا شمار ہو سکتا تو ہو سکتا ہی نہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دنیا میں پھیل گئے تھے، بلکہ ایک جماعت تو روئے زمین کے اطراف و اکناف میں چلی گئی، جو اقطار ارض میں سیر و سیاحت کرتے رہے، اور مذکورہ حدیث پاک عام تو ہے لیکن ارادہ اس سے خاص کیا گیا ہے۔ جلد ملتے ہیں ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔